بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بھائی شفاقت علی مغل۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا۔ ایسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مبارک تذکرہ جن کے بارے میں فرداً جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اس میں ایک وقت آئے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اور ان پر تنقید اور حق تنقید، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن آنے والے وقتوں میں۔ صحابہ وہ جماعت ہے جس کے بغیر اسلام سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہترین جماعت صحابہ ہی کو قرار دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ ان کا تذکرہ کرنا برکت سے خالی نہیں ہوگا۔ میں اپنے اس چینل کے تھرو انشاءاللہ الرحمن صحابہ کرام کا اپنی حد تک پرچار کرنے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا، اور انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ہم ذکر کریں گے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دارالندوہ میں پاس شدہ کریش کی قرارداد کے مطابق عمر بن خطاب تلوار حمائل کر کے گھر سے چلے۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ مل کے پوچھا، عمر کیا پروگرام ہے؟ آج تمہارے تیور کچھ بدلے ہوئے ہیں کیا؟ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے لوگوں کو ان کے آبائی دین سے پھیرنے کی مہم چلا رکھی ہے، میں اس کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا، پہلے تم اپنے گھر کی خبر تو لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، سیخ پا ہو گئے۔ فوراً ان کے گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید غالباً سورۃ طٰہٰ پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے فوراً اوراق چھپا دیے۔ عمر غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ بے تحاشا بہن اور بھائی کو مارنا شروع کیا۔ بہن کے سر سے خون بہنے لگا تو اس سے پوچھا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتی ہو یا نہیں؟ بہن نے سسکیاں بھرتے ہوئے جواب دیا، فاقضی ما انت قاضی، جو چاہو کر لو۔ بعد الست کا یہ نشہ وہ نشہ نہیں جو اتر جائے گا۔ اب بھائی کا دل بھر آیا۔ بہن سے کہا، اچھا جو کچھ تم پڑھ رہی تھی مجھے سناؤ۔ انہوں نے اوراق نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم عید الاسلام بعمر بن خطاب کی قبولیت کی گھڑی آ چکی تھی۔ ایمان کی جڑیں عمر کے دل میں اترنے لگیں۔ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ وہاں سے اٹھ کر سیدھے بارگاہ نبوت دار ارقم میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور برادر نسبتی بھی، سالے بھی اور بہنوئی بھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے والد زید بن عمرو بن نفیل دین ابراہیم کے پیروکار تھے، بت پرستی اور بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت کھانے سے انکاری تھے۔ کہا کرتے تھے کہ بکری کو پیدا اللہ نے کیا، اللہ ہی نے زمین سے اس کے لیے خوراک اور سامان سے پانی مہیا فرمایا، لیکن تم اسے ذبح غیر اللہ کے نام پر کرتے ہو، کتنی غلط بات ہے۔ زید کے سامنے کوئی شخص بچی کو زندہ درگور کرنا چاہتا تو وہ اسے لے لیتے اور کہتے اسے قتل نہ کرو، اس کا خرچ اخراج میرے ذمہ ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے، اب تم چاہو تو اسے لے جاؤ، ورنہ تو کوئی بات نہیں، میں اس کی کفالت کرتا رہوں گا۔
ابن حجر نے اصحابہ میں کچھ اور بھی تفصیلات دی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ عامر بن ربیع کہتے ہیں کہ زید سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں اپنی قوم کو چھوڑ چکا ہوں، ملت ابراہیم کا پیروکار ہوں، اب میں نبی آخر اس زمان کی آمد کا منتظر ہوں، مگر مجھے امید نہیں ہے کہ میں ان سے مل سکوں۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات جو علماء اہل کتاب سے سن رکھی تھی بیان کی، اور آخر میں کہا عامر اگر تم ان سے ملو تو میری طرف سے سلام کہنا۔ چنانچہ بعد میں جب میں مسلمان ہوا تو میں نے زید کے سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا میں نے اسے بہشت میں دیکھا، وہ دامن کو گھسیٹتا پھر رہا تھا۔ زید کے سامنے حضرت زید کو گھر میں اس قسم کا ماحول ملا تھا، اس لیے انہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ خود مسلمان ہوئے بلکہ بعد میں عمر جیسے جرری انسان کے لیے بھی ہدایت کا باعث بنے۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت طلحہ کے ساتھ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا اس لیے شریک غزوہ نہ ہو سکے، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت سے بھی حصہ دیا اور جہاد کے ثواب کی خوشخبری بھی سنائی۔ عہد خلافت راشدہ میں فوجی مہمات میں عمل ہوتے رہے۔ حضرت عثمان نے انہیں کوفہ میں کچھ اراضی دے رکھی تھی، چنانچہ حضرت سعید وہیں منتقل ہو گئے، مگر وفات مدینہ کے قریب ان کی مستقل رہائش گاہ پر ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سعید مستجاب الدعوات تھے۔ عربی نامی ایک عورت نے حاکم مدینہ مروان کے پاس ان کی شکایت کی کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین ناحق لے لی ہے۔ حضرت سعید نے کہا میں اس کی زمین کیسے لے سکتا ہوں جبکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کی بلشت بھر زمین ناحق لے لی تو 7 زمینوں سے وہ بلشت بھر توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ مروان نے کہا بس میں آپ سے اور کوئی قسم نہیں لیتا، لیکن حضرت سعید نے اس عورت کے دعویٰ کے مطابق زمین اسے دے دی اور ساتھ ہی بھی مصداق دل ہی تو ہے نہ سنگ وحشت، درد سے بر نہ آئے کیوں۔ ان کے منہ سے بد دعا کے یہ جملے نکلے، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے زندہ کر دے اور اسی زمین میں اسے موت دے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں وہ عورت اندھی ہو گئی تھی، دیواروں کو پکڑتی پھرتی تھی اور کہتی تھی کہ سعید کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ ایک مرتبہ اس زمین کے کنویں کے پاس سے گزری تو اس میں گر کر مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بنا۔ حضرت سعید بن زید کے زہد اور ورع اور صلاح و تقویٰ کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا سعید بن زید فی الجنہ۔ یہ تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو صحابہ کرام راہ حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے دامن سے چمٹ جاؤ گے وہ راہ نجات پا جائے گا، جس کا مفہوم یہ ہے۔ تو دوستو جو صحابہ کرام کو گالیاں نکالتے ہیں، شب و شتم کرتے ہیں ان پر، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔